بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا نیک انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے۔ واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ سخت گرمی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 برتن تھے۔ ایک برتن میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکال کر اس مشروب میں ڈال دی تاکہ وہ نرم اور میٹھی ہو جائے اور آپ کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریقہ و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے، لیکن اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنا کھانا پانی دیکھیے، جو بدلا تک نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا مشروب اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی۔ دونوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ برونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھیں۔
جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بوڑھا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بوڑھا نے حیران ہو کر کہا، ہاں جی۔ پھر بوڑھا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بوڑھا نے کہا، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعا تھے، وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دستے مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے بوڑھا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بوڑھا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر بوڑھا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 118 سال تھی۔ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بوڑھا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔